اس سے قبل ہم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو ان کی میت کو ازواج مطہرات کی خواہش پر مسجد نبوی میں لایا گیا تھا۔ انہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ان کو یہاں پر ان کا جنازہ پڑھایا جائے تاکہ ہم بھی شریک ہو سکیں۔ جب مسجد نبوی کے اندر جنازہ ہوا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، جس طرح آج بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سہیل بن بیضہ کا جنازہ مسجد میں ہی پڑھایا تھا، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جواز نکلتا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا۔ تو پھر ان کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا گیا تھا، سیدنا سعد بن ابی وقاص کا، اور ازواج مطہرات نے بھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد آج ہم جو تذکرہ کرنے والے ہیں وہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ 17-18 سال نوجوانی کی ان کی عمر تھی، اور اسی نوجوانی کے اندر یہ مسلمان ہوئے تھے۔ پہلے بصرہ تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تو وہاں ایک راہب نے عیسائی راہب نے ان کو یہ بتلایا تھا کہ نبی مبعوث ہوا ہے تمہارے علاقے کے اندر، لیکن وہ اپنے باپ دادا کے دین پر تھے۔ واپسی آئے تو اتنا انہوں نے غور نہیں کیا۔ پھر جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دین کی دعوت پیش کی اور ان کو قائل کیا اور دلائل دے کر ان کو سمجھایا، جس سے ان کو بات سمجھ آ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ابتدائی 8 صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اسلام قبول کرنے میں، یعنی 8 صحابہ کے اندر شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے 2 لقب ملے تھے۔ ایک لقب ان کا تھا خیر اور دوسرا لقب ان کا تھا فیاض۔ یہ کیسے لقب ملے تھے؟ ایک جو خیر کا لقب تھا ان کے لیے، وہ لقب غزوہ احد میں ملا تھا ان کو۔ غزوہ احد میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی۔ ایک وقت کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے مسلمان سارے آگے پیچھے ہو گئے تھے، پھر دوبارہ پلٹ آئے تھے میدان جہاد میں، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ میدان سے ہٹ گئے تھے، یعنی بہت سخت صورتحال تھی۔ لیکن اس صورتحال میں بھی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے بڑی جامردی کے ساتھ مقابلہ کیا کفار کا اور بڑی ہمت دکھائی، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو لقب دیا خیر کا لقب۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ احد طلحہ بن عبید اللہ کا خاص دن تھا، یعنی ان کی پہچان ہوئی کہ کس قدر ان کو دین سے محبت ہے، ان کے ایمان کا عالم پتہ چلا کہ کس قدر انہوں نے جہاد کیا میدان جہاد کے اندر، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا لقب دیا۔ دوسرا لقب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا فیاض تھا۔ یہ لقب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت دیا تھا جب جنگ تبوک کا معاملہ تھا اور معاشی حالات سے مسلمان کمزور تھے، اتنا اسلحہ اور اتنی طاقت قوت نہیں تھی، کیونکہ 30,000 کا لشکر تیار کرنا تھا۔ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت تعاون کیا تھا، 700 اونٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیے تھے، 100 گھوڑے دیے تھے۔ اسی طرح سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے بھی بہت زیادہ اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جس کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ لقب دیا فیاض ہے طلحہ، یعنی بہت زیادہ فائدہ دینے والا دین کو فیاض ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 لقب ان کے ایمان پر گواہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیے ان کی سخاوت کی وجہ سے اور ان کے جہاد اور مجاہد ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں اور غزوات کے اندر بھی شریک ہوئے۔ ایک تفصیلی موضوع ہے
لیکن ان کے فضائل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیث آپ کو سنا دیتے. ایک تو یہی ان کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہے، یعنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ازرا کے ایک مسافر آئے تھے، 3 مہمان آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کون کفالت کرے گا، یعنی ان کی میزبانی کون کرے گا. وہ 3 جو شخص تھے ان کی میزبانی کا ذمہ خود سیدنا طلحہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا. انہوں نے کہا میں ان کی میزبانی کروں گا. اور ان کے بارے میں بڑا معروف واقعہ ہے کہ یہ تینوں ان کے ساتھ رہے حتیٰ کہ تینوں انہی کے پاس فوت ہوئے. اور پھر وہ خواب بھی انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ جو 3 میرے ساتھی تھے ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو یہ مہمان ملے تھے. ان کا بہت احترام کرنا، کھانے پینے کے حوالے سے بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. جب وہ فوت ہوئے ان میں سے ایک شہید ہو گیا. جب سیدنا طلحہ نے خواب دیکھا تو شہید بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تعجب کا اظہار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایک ان کا ساتھی ہے یہ 1 سال تک زندہ رہا اور اس سال میں اس کو رمضان ملا تھا. اس رمضان میں اس نے روزے رکھے، نوافل ادا کیے، 1 سال مزید عبادت کی اور رمضان کے روزے رکھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام شہید سے بھی بڑھا دیا. یعنی یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، مہمان تھے. اور ان کی زندگی کے اندر یہ بھی بات بڑی مشہور تھی، اتنے سخی تھے کہ بیواؤں کا سہارا بنتے تھے، غریب و مساکین کا سہارا بنا کرتے تھے اور بہت زیادہ بے چار لاچار لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے. جس طرح جنگ احد کے اندر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا، اسی طرح جنگ جمل کے اندر بھی بڑا کردار تھا. یعنی اس جنگ کو روکنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی اور اسی وجہ سے ان کی شہادت بھی ہوئی. جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ کے درمیان ایک معاملہ ہوا تھا کہ جن کا آپس میں ایک غلط فہمی کی وجہ سے جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، جس کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف تھی. معاملہ ایک مسلمانوں کے اندر یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ صحابہ اکرام اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مطالبہ تھا کہ فوراً سیدنا عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے. لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت کے پیش نظر یہ کہا کہ ابھی شروع کا وقت ہے، ابھی وقت آئے گا ہم انشاءاللہ سب کو سزا دیں گے. لیکن کچھ جو ساتھی تھے انہوں نے یہ نہیں مانا، انہوں نے کہا فوراً سزا دینی چاہیے اور فوراً ان کو کٹہرے کے اندر کھڑا کرنا چاہیے، ان کو سزائیں دینی چاہیے، ان سے قصاص لینا چاہیے. لیکن یہ معاملہ مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا الجھا ہوا تھا اور درمیان میں دوسرے یہودیوں نے اور سبائیوں نے انہوں نے یہ کیا کہ اس آگ کو اور بھڑکایا. رات کے وقت انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے دونوں طرف کے خیموں کو جلایا اور کچھ پتھراؤ کیا، جس کی وجہ سے صلح کی بات چل رہی تھی، صلح ہونی تھی، صلح کا دن طے تھا. لیکن کیا تھا کہ رات کو یہ آگ بھڑکائی گئی جس کی وجہ سے دونوں گروہ آپس میں غصے ہو گئے اور رات کے وقت ہی کچھ لڑائی کے لیے شروع ہو گئے. اور اس کے اندر کردار سارا یہودیوں کا تھا، خارجیوں کا تھا، سبائیوں کا تھا. انہوں نے لڑائی کرنا شروع کر دی اور اس لڑائی کو روکنے کے لیے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی، مسلمانوں کو روکتے رہے، میدان کے اندر کود پڑے اور کہا کہ یہ غلط کام نہیں کرو، مسلمان ہو، آپس میں بھائی ہو، یہ لڑائیاں نہ کرو، یہ جھگڑا تمہیں زیب نہیں دیتا. غلط فہمی کی وجہ سے یہ جنگ ایک ہوئی تھی. اور پھر جس میں سیدنا طلحہ کو کہیں دور سے آ کر تیر لگا تھا، بعض روایت میں ان کو پاؤں میں تیر لگا تھا، بعض روایت میں ہے کہ ان کو گھٹنے میں تیر لگا تھا، جس کی وجہ سے خون زیادہ بہہ گیا اور اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئے.
اور ان کی یہی کوشش تھی کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے اور یہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دم تک دین اسلام کی خدمت کی، دین اسلام کی مدد کی۔ تو یہ عظیم صحابی تھے، جرنیل بھی تھے اور سپہ سالار بھی تھے بہت ساری جنگوں کے اندر، اور قیادت بھی انہوں نے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔